بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کے آیات میں تدبر کے لیے ہم اصول اور قواعد بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے یہ کہا کہ کسی مضمون کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 طرق اپنائے ہیں۔ پہلا الدلائل العقلیہ، دوسرا الدلائل النقلیہ، اور تیسرا طریقہ ہے الدلائل الوحیہ، اور چوتھا طریقہ ہے الحلف، قسم۔ دلائل عقلیہ کی 3 اقسام تھے، دلائل عقلیہ محضہ اور دلائل عقلیہ الزامی مسقط للخصم اور دلائل عقلیہ اعترافیہ، یعنی وہ دلائل عقلیہ جس پہ خصم اقرار کرے اور اعتراف کرے۔ پھر دوسری قسم دلائل نقلیہ، اور دلائل نقلیہ کے 5 اقسام ہم نے ذکر کیے۔ دلائل نقلیہ من الانبیاء علیہ السلام، من الملائکہ، من العباد الصالحین، من الجن اور من الکتب السابقہ۔ دلائل نقلیہ انفرادی اور اجتماعی، تو دلائل نقلیہ انفرادی انبیاء علیہ السلام سے قرآن کریم نے جگہ بجگہ ذکر کیے ہیں۔ مثلا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 77 نکالیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے دلیل نقلی، ان دلیل نقلی من نوح علیہ السلام کہ نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع کیا، عاجزی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا امداد کیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 77 74 سے 76 سے شروع کرتے ہیں۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ دیکھیں نوح علیہ السلام، اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی، فریاد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو منظور فرمایا، قبول فرمایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ دیکھیں نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور بے بس، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز اور محتاج۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 59 سورہ اعراف نکالیے۔
سورۃ الاعراف آیت نمبر 59. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. تحقیق بھیجا تھا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. تو کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرو ایک اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی حاجت روا بغیر اللہ کی، صرف اللہ حاجت پورا کرنے والا ہے اور اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں. دلیل نقلی نوح علیہ السلام سے کہ یہ مسئلہ توحید اتنا اہم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس کو بیان کیا اور خود انہوں نے فرمایا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ کوئی حاجت روا اللہ کی بغیر، صرف اللہ ہی حاجات پورا کرنے والا ہے. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 65. دلیل نقلی ہود علیہ السلام سے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا تھا ہم نے ان میں سے ایک حضرت ہود علیہ السلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. تو کہا حضرت ہود علیہ السلام نے اے میری قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ایک اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے حاجات پورا کرنے والا اللہ کے بغیر، صرف اللہ ہی حاجات پورا کرنے والا ہے. دلیل نقلی انفرادی حضرت ہود علیہ السلام سے کہ ہود علیہ السلام نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کے بغیر کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں. اسی طرح دلیل نقلی انفرادی من صالح علیہ السلام آیت نمبر 73 سورۃ الاعراف. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اگر کوئی تم سے پوچھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے تو آپ کا جواب ہوگا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بطور دلیل نقلی انفرادی ذکر کیا، اور یہ دلیل نقلی انفرادی توحید کی اثبات کے لیے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے واقعات بطور دلیل نقلی انفرادی ذکر کی. اس میں سے ایک واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا تھا ہم نے ان میں سے ایک حضرت صالح علیہ السلام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره.
کہا انہوں نے اے میری قوم عبادت کرو ایک اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے آج حق پورا کرنے والا اللہ کی بغیر، صرف اللہ ہی آج حق پورا کرنے والا ہے، اللہ کی بغیر کوئی آج حق پورا کرنے والا نہیں۔ اسی طرح نمبر 85 دلیل نقلی انفرادی شعیب علیہ السلام سے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کو بھیجا تھا ہم نے ایک ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا انہوں نے اے میری قوم اعبدوا اللہ، عبادت کے سارے اقسام اللہ ہی کے لیے کرو، یعنی الوہیت کے مناسب محبت اللہ کے ساتھ کرو، طمع اللہ سے کرو، امید اللہ سے رکھو، محبت اللہ کے ساتھ کرو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے الہ اللہ کی بغیر۔ یہ دلائل نقلیہ انفرادی من الانبیاء۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے بغیر کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں۔ دلائل نقلیہ انفرادی من الانبیاء۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 82 دلیل نقلی من ایوب علیہ السلام، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ اور یاد کرو ایوب علیہ السلام کو جب اس نے عاجزی کی اپنے رب سے، نادا تضرع، اس نادا ربہ، جب اس نے عاجزی کی اپنے رب سے، انی مسنی الضر، کہ یقیناً پہنچے مجھ کو تکلیف، وانت ارحم الراحمین، فاستجبنا لہ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، فاستجبنا لہ، سو قبول کر لی ہم نے اس کی دعا، فکشفنا ما بہ من ضر، پھر دور کر دی ہم نے وہ جو اس پر دی تکلیف، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرى للعابدین۔ اسی طرح دلیل نقلی من یونس علیہ السلام، سورۃ الانبیاء نمبر 87 نکالیے۔ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا میں 3 شروط ہیں۔ کسی سے مانگتے ہو تو پہلا ہی کہ اپنا حاجت ان کے پاس سمجھو۔ کتاب مانگتے ہو تو مولوی سے مانگو۔ اگر تم کسی زمیندار کے پاس جائے، کسی چرسی اور بنگی کے پاس جائے کہ مجھے بخاری دو، تو کہے تم دیوانہ ہو کہ میرے پاس آئے ہو؟ یعنی جس سے کوئی چیز مانگتے ہو پہلی وہ چیز ان کے پاس سمجھو۔ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو محتاج سمجھو۔ میں تم سے کتاب مانگتا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ تمہارے پاس بخاری شریف ہے لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں، پھر وہ نہیں دیتا۔ آپ اپنے آپ کو محتاج سمجھو گے۔ اور تیسرا یہ کہ جسے مانگتے ہو اس کو بخیل نہ سمجھو۔ اگر تم اس کو کہتے ہو کہ تمہارے پاس بخاری ہے، مجھے ضرورت ہے، کہ تم بڑے بخیل ہو، کسی کو دیتے نہیں، تو کہتے بخیل ہو تو پھر میرے پاس کیوں آئے؟ یہ تینوں شروط حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی دعا میں پوری کی۔ پہلا شرط اللہ الہ الا انت، پاکے تو بخل سے، جس نے آپ سے مانگایا آپ نے دیا ہے، سبحانک، پاک ہے تو۔ اور تیسرا شرط انی کنت من الظالمین، میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کے پاس کمی ہے۔ ظلم بھی معنی کمی، یہ معنی نہیں کہ میں ظالموں میں سے ہوں، معاذ اللہ۔ پیغمبر ظالم نہیں ہو سکتے۔ ظلم ادھر بھی معنی کمی ہے، جیسا کہ سورہ کاف آیت نمبر 33 میں ہے، کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا، وہ دونوں باغ تھے جو آپ نے پھل دیتی تھی، ولم تظلم منہ شیئا، اور اسے کمی نہیں کرتی تھی ذرہ بر۔ ظلم بھی معنی کمی۔ تو یونس علیہ السلام کا مطلب یہ ہے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے پاس اسباب نجات کم ہے۔ نہ میں اب مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا مجھے راستہ معلوم ہے، نہ میرے پاس لانچ اور کشتی ہے، اور نہ میں تیراکی کر سکتا ہوں، انی کنت من الظالمین۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ کامل دعا یونس علیہ السلام کی دعا ہے، کیونکہ اس میں تینوں شروط پورے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آئے لا تفضلونی علی یونس بن متی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تفضلونی علی یونس بن متی، مجھے یوسف بن متی پہ فضیلت نہ دو۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام تو افضل الرسول ہے، امام الانبیاء ہے، سارے انبیاء سے افضل ہے۔ اور ادھر حضرت نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس بن متی، حضرت شیخ القرآن میں اللہ کی رحمت ہے ان پہ، وہ اس حدیث کا معنی کرتے تھے، مطلب بیان کرتے، توجیہ کرتے تھے۔ لا تفضلونی علی یونس بن متی کا مطلب یہ کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے اونچا مقام پہ گیا، اونچی مقام پہ گیا ہے تو میں ہوں، کیونکہ میں آسمانوں میں گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر ادھر سے معراج۔
اور اگر دنیا میں کوئی سب سے نیچے گیا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام ہے، جو دریا کی نیچے مچھلی کی پیٹ میں. لیکن میں اگر دنیا میں سب سے اوپر گیا، حضرت یونس سب سے نیچے گیا، لیکن ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے پاس برابر ہیں، ان کے علم میں برابر ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا علم میرے اوپر تھا، اسی طرح علم اللہ تعالیٰ کا حضرت یونس علیہ السلام پہ. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یونس علیہ السلام بہت نیچے چلے گئے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں گئے. میں اوپر گیا، بہت اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جیسے میرے اوپر تھا اسی طرح ہوتی یونس پہ. اس کا مطلب یہ تو مانا یہ وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کرو مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ کی حالت میں اپنی قوم پر. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس نے سوچا کہ کبھی بھی تنگی نہیں لائیں گے ہم اس پر. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، پھر فریاد کیا سخت تاریکیوں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ کہ نہیں ہے دوسرا حاجت پورا کرنے والا مگر آپ ہے، باقی ہے آپ کے لیے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ان میں سے ہوں جن کے پاس نجات کے اسباب بہت کم ہے. یہاں ترجمے والی تفاسیر دیکھ لیں تو لکھتے ہیں میں بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. معاذ اللہ پیغمبر ظالم ہو سکتا ہے؟ اور پہ یہاں مرضیت و تراجم کا مطالعہ کریں تمہیں فرق نظر آئے گا. ظلم کا معنی ہے کمی، اسباب نجات میرے پاس کم ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. دلیل نقلی انفرادی من یونس علیہ السلام. دیکھیں یونس علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس اور محتاج. پھر حضرت زکریا علیہ السلام سے دلیل نقلی انفرادی آیت نمبر 79. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو جب پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، مت چھوڑ مجھ کو اکیلا اور آپ بہتر دینے والوں میں سے. حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال کا بوڑھا اور اس کی بیوی 80 سال کی عورت، کوئی بیٹا نہ تھا. بیٹا مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے، اور دینے والا بیٹے دینے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. پیغمبر ہے اپنے آپ کے لیے بیٹا پیدا نہیں کر سکتا، تمہارے لیے کیسے کرے گا؟ مشرکین کا ہی عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام فلاں بابا بیٹے دینے والا ہے. ایک مولوی تقریر کر رہا تھا تو تقریر میں اس نے کہا کہ پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی. اس نے کہا میرا بیٹا نہیں اور مجھے بیٹی کی ضرورت ہے. پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر سر نیچے کیا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر نیچے، پھر آسمان کی طرف دیکھا، اور پھر اس عورت کو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا آپ کی لیے قسمت میں
بیٹا نہیں لکھا گیا ہے لہذا تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ خاتون رونے لگی اور انہوں سے اٹھ کے روانہ ہوئی۔ جب پیرانی پیر کے محل سے نکلی تو پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کا بیٹا باہر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول تھا۔ اس نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اماں کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا میں پیرانی پیر صاحب کے پاس آیا تھا، میرا بیٹا نہیں کہ میرے لیے بیٹے کا انتظام کر لے، مجھے بیٹا دے۔ لیکن اس نے کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمت میں بیٹا نہیں لکھا ہے، اسی وجہ سے رو رہی ہوں۔ پیرانی پیر کے نواسے نے ہاتھ اٹھایا اور ہوا میں ہلایا اور خاتون کو کہنے لگا چلے پرواہ نہ کرے، میں نے تمہارے لیے تمہاری قسمت میں لکھ دیا بیٹا۔ اور پھر اس خاتون کا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے اور کہتے ہیں مسلمان ہے۔ یہ کہاں سے مسلمان ہے؟ جب کسی کا یہ عقیدہ ہو، کہتے ہیں کہ غار ثور میں اولیاء کرام کے ارواح مبارکہ وہ سال میں ایک دفعہ میٹنگ بلاتے ہیں اور وہ ایک دن میٹنگ وہ 15 شعبان کو ہوتی ہے اور اس میں نبی علیہ السلام کا روح مبارک بھی آتا ہے۔ پھر وہ ارواح نے بندوں کی اولیاء کرام کے پورے سال کے انتظامات کرتے ہیں اور لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں، لوگوں کی قسمتیں لکھتے ہیں، اور اسی رات کو رزق کی تقسیم ہوتی ہے اور قسمتیں لکھی جائے، جھوٹ سارے اپنے طرف سے بناتے ہیں۔ پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال کا ہے، اس کی بیوی 80 سال کی ہے، اس کا بیٹا نہیں، تو بیٹا مانگتے تو کس سے مانگتے؟ اللہ سے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو جب پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب مت چھوڑ مجھ کو اکیلا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور آپ بہتر ہیں دینے والوں میں سے، مجھے بیٹا عطا کر۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، تو قبول کر لیا ہم نے اس کی پکار اور عطا کیا ہم نے اس کو یحییٰ جیسا بیٹا، اور اولاد کے قابل کر دیا ہم نے اس کی بیوی کو۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، سورت کا خلاصہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور پکارا کرتے تھے ہم کو خوشحالی اور پریشانی میں، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے۔ دیکھے دلیل نقلی من زکریا علیہ السلام، یہ دلیل نقلی من الانبیاء، کیا انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے اللہ کے سامنے بے بس اور محتاج ہیں؟ اور اسی طرح دلائل نقلیہ اور سورہ ہود میں بھی انبیاء علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، دلیل نقلی میں یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف آیت نمبر 40، یوسف علیہ السلام جیل میں کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں،
یا صاحب السن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے متفرق ارباب یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ ایک جو غالب ہے سب پر، ام اللہ الواحد القہار، ان یا اللہ انتم و آباؤکم، ان یا اللہ اسمان سمیتموها ما تعبدون من دون اللہ، اسمان سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، تم لوگ عبادت نہیں کرتے سوائے اللہ کی مگر بے اصل ناموں کی جو رکھے ہیں تم نے ان کے، تم نے اور تمہارے بزرگوں نے نہیں بھیجی اللہ نے اس پر کوئی دلیل اس پر نہیں، تم لوگوں نے اس کو حاجت روا بنا دیا ہے اور پھر ان کے نام رکھے ہیں، یہ بابا بخار کا ذمہ دار ہے، یہ بابا اولاد کا ذمہ دار ہے، یہ بابا مقدموں کا ذمہ دار ہے، تم لوگوں نے اس کے نام رکھے، معین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری، اور تم لوگوں نے رکھا ہے کہ سید علی لاجوری داتا گنج بخش ہے، تم لوگوں نے ان کے نام رکھے ہیں، اب بھی ایسے ہیں، انہوں نے ان کے نام رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی ذمہ داری نہیں سونپی ہے، ان یا اللہ اسمان سمیتموها انتم ما تعبدون من دون اللہ، اسمان سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مگر اللہ کے لیے، دلیل نقلی من الانبیاء اور دلیل نقلی انفرادی، کبھی دلیل نقلی اجماعی ذکر کرتے ہیں جیسا کہ سارے انبیاء علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا، سورۃ النحل آیت نمبر 36، سورۃ النحل آیت نمبر 36 دلیل نقلی اجماعی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس مقصد کے لیے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور گمراہی کی طرف بلانے والوں سے بچو، اَنِ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، سو ان میں سے بعض ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا ہدایت دی، اور بعض ان میں سے ہوتے جن پر گمراہی ثابت ہو چکی، تو جن پر گمراہی ثابت ہو چکی، وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، دلیل نقلی اجماعی کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کے لیے بھیجے، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ، کبھی دلیل نقلی من الملائکہ کہ ملائکہ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 32 نکالیے کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں، اس پہ دلیل نقلی من الملائکہ، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم،
فرشتوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، ہم کو معلوم نہیں مگر اس قدر جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، بے شک آپ ہی بڑے علم و بڑی حکمت والے ہیں۔ دیکھیں ملائکہ خود کہتی ہیں لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، عالم الغیب نہیں۔ دلیل نقلی من الملائکہ کہ ملائک خود کہتے ہیں ہم عالم الغیب نہیں۔ اسی طرح سورہ صافات آیت نمبر 164 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اور فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک درجہ معین ہے، اور ہم تو سب بستہ کھڑی ہونے والے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں ملائک وہ اللہ کی تابعدار اور اللہ کے سامنے عاجز و بے بس اور محتاج۔ اسی طرح دلیل نقلی من العباد الصالحین، نیک بندوں سے کہ انہوں نے بھی اس مسئلے کو بیان کیا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 22 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ 22واں پارہ آخر۔ اور سورہ یاسین، تو سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندی کا تذکرہ کیا۔ دلیل نقلی من صاحب یاسین کہ صاحب یاسین نے اس مسئلے کو بیان کیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص، رجلون، ایک رجل، ایک شخص، رجل کا رجولیت میں کامل تھا۔ یہ مسئلہ ان لوگوں کا کام ہے جو رجولیت میں کامل ہو، جو رجولیت میں کامل ہو خسرے یہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتے۔ تما کرنے والے اور لالچ والے مسئلہ بیان نہیں کر سکتے، رجل کا کام ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص یسعیٰ دوڑتا ہوا۔ جو بہادر ساتھیوں وہ دوڑ کے تمہارے پاس تکلیف کے اوپر پہنچے گا، اور جو بے غیرت قسم کا ہو تو اس کے بہت سارے بہانے ہوتے ہیں، جن میں آتا تھا لیکن مجبوری ہوئی اور مجبوری ہوئی۔ یسعیٰ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور کہا اس نے اے میری قوم تابعداری کرو بھیجی ہوئے کی پیغمبروں کی، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تابعداری کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر، اور ہے وہ ہدایت یافتہ لوگ۔ مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اپنے استادوں کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ بہادر شاگرد کا کام ہوتا ہے۔ جو بے غیرت قسم کے وہ استاد کا نام بھی نہیں لیتا۔ جو بہادر ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے اساتذہ کی تعریف کرتے ہیں، پہلے اپنے اساتذہ کی تعریف کی۔ یہ مانگنے کے لیے نہیں آئے تمہارے پاس، اور یہ صحیح راستے پہ جاننے والے ہیں، ان کی تابعداری کرو۔ اور پھر خود میدان میں کھڑی ہوئے اور نعرہ لگاتی ہوئے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کیا ہے میرے لیے
عبادت نہ کروں ذات کی جس نے پیدا کیا ہے مجھ کو، اور اسی اللہ کی طرف تم واپس کر دی جاؤ گے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بناؤں سوائے اللہ کے اور مددگار؟ اِنْ الرحمن بِضُرٍّ، اگر ارادہ کرے مجھ پر مہربان بادشاہ معمولی سی کوئی تکلیف پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو فائدہ نہ دے سکے گی مجھ کو ان کی سفارش ذرہ بر، وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ نجات دلا سکیں گے مجھ کو، انی اذا لفی ضلال مبین، یقیناً میں اس وقت ضرور سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یقیناً میں ایمان لایا ہوں آپ کے رب پر، سو سن لو میری بات۔ یہ اپنے اساتذہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پہ، سن لو میری اعلان۔ جو مسئلہ آپ استادوں نے مجھے سکھایا تھا میں وہی مسئلہ آج میدان میں بیان کر رہا ہوں۔ فاسمعون، سن لو میری بیان، سن لو میری پیغام۔ یا اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، سمع بھی معنی ہے سننے اور سمع بھی معنی ماننے کے دونوں کیا آتا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، سنتا ہے اللہ ان کا اور قبول کرتا ہے اللہ ان کا، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، قوم کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پہ، فاسمعون، مان لو میری اعلان۔ تم بھی اللہ کو حاجت روا بنا دو، تم بھی اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مان لو۔ لوگوں نے کہا اچھا تم بھی ان کے ساتھ ہیں، تمہارا عقیدہ بھی ان کی طرح بگڑ گیا ہے؟ تو انہوں نے پتھر شروع کیے اور مار مار کے اس رجل مومن کو شہید کر دیا۔ لیکن جب شہادت نصیب ہوئی، قیل ادخل الجنہ، قیلہ صیغہ مجہول لایا، کبھی کبھار فاعل حذف ہوتا ہے تعمیم کی وجہ سے۔ جب اللہ نے اعلان کیا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس شخص کو داخل ہو جاؤ جنت میں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا، فرشتوں نے اعلان کیا، زمینوں میں اعلان ہوا ادخل الجنہ، جنت بہادروں کے لیے، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، تو صاحب یاسین نے کہا یا لیت قومی یعلمون، ہائے ہائے کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، اس بات کو جس پر اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کی، وجعلنی من المکرمین، وہ شامل کر دیا مجھ کو باعزت لوگوں میں، مجھے کرامت والا بنا دیا۔ کرامت تھی کہ اس میں پتھر نہیں لگے تھے، کرامت تھی کہ وہ شہید نہیں ہوا، کرامت اور عزت اسی مسئلے پہ شہادت نصیب ہوئی۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا صاحب یاسین ہائے ہائے کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا، مجھے کرامت والا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فوجیں نہیں بھیجی، ایک حق پرست کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ۔
سورہ یاسین میں دلیل نقلی ہے صاحب یاسین سے. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے لقینو موتاکم یاسین، جن کو موت آئے اس کو سورہ یاسین پڑھ لو. فتح القدیر نے لکھا ہے قبل ان حضرہ الموت. یہ نہیں کہ تم قبر پہ کھڑے ہو کہ سورہ یاسین پڑھتے رہو، جب اس کو موت آئی سورہ یاسین پڑھو. کیوں؟ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ لفظ صیحہ ذکر کیا. صیحہ کا معنی ہے پکار، پشتوں میں ہم کہتے ہیں چگا. تو 3 دفعہ لفظ صیحہ ذکر کیا اور انسان کی حقیقت ذکر کی. آیت نمبر 77 میں اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. آیت نمبر 77 میں اولم یری الانسان، آیا نہیں دیکھتا انسان، انا خلقناه من نطفہ کہ ہم نے اس کو ایک بون سے پیدا کیا، نطفہ سے پیدا کیا. اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفہ کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک قطرے سے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر اچانک یہ بن گیا جھگڑا کرنے والا اعلانیہ. یہ میرے دین کے خلاف، حق پرست لوگوں کے خلاف لڑتا اور جھگڑتا ہے. تو مطلب صورت کا یہ کہ انسان دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک نطفہ سے، تم پیدا ہوئے ایک نطفہ سے، اور دنیا میں جب آئی تو آپ نے صیحہ ایک پکار نکالی. جب دنیا سے جاتے ہو ایک پکار نکالتے ہو، منہ کھلا رہتا ہے، اور قیامت کے دن جب اٹھو گے تو پکار کی منہ کھلا رہے گا. آئی پیدا ہوئی نطفہ سے، آتی تھی دنیا میں پکار کے ساتھ، جاتے ہیں پکار کے ساتھ. قیامت کے دن اٹھتے ہو پکار کے ساتھ، تو کیوں مستی کرتے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے توحید سے انکار کرتے ہو؟ اور سورت میں دلیل نقلی انفرادی من صاحب یاسین. دیکھیں صاحب یاسین علامہ ہے کہ رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ تورات کے بعد عام قومیں تباہ نہیں ہوئی، اور یہ پوری قوم تباہ ہو چکی ہے. دوسرا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ گاؤں انطاکیہ تھا یہ شہر، اور نبی علیہ السلام نے جب بادشاہ کو خط لکھا اس وقت بادشاہ انطاکیہ میں تھا. اور جس ملک پہ عام عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو آباد نہیں کیا. انطاکیہ تو آباد تھا. معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزر چکا ہے، لیکن وہ بہادر اور وہ باغیرت بندہ جس نے اللہ کی توحید بیان کی اور شہادت نصیب ہوا، اس کے تذکرے قیامت تک جاری رہیں گے. جس نے اللہ کی توحید کی صدا بلند کی، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا. دلیل نقلی من العباد صالحین. اسی طرح دلیل نقلی من الجن، یعنی جنات نے بھی اسی مسئلے کو بیان کیا ہے. دلیل نقلی من الجن سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 نکالیے. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29. وَصَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. آیت نمبر 29 سورۃ الاحقاف 26واں پارہ. وَصَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا
وَصَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنہوں نے قرآن کو سنا. صرفنا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب پھیر دیا متوجہ کر دیا ہم نے آپ کی طرف ایک جماعت کو جنات کی جو سنتے تھے قرآن کو. فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا، پر جب آپ پہنچے یہ نبی علیہ السلام کے ہاں تو کہنے لگے، انہوں نے کہا انصتوا، چپ ہو جاؤ. قرآن سنا، کہنے لگے ایک دوسرے کے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، سنو قرآن. اور آج کل کے مسلمان تم قرآن بیان کرتے ہو شور مچاتے ہیں. انصتوا فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پھر جب پوری ہو گئی قرآن کی قرات تو لوٹ گئی اپنی قوم کی طرف آگاہ کرنے کی غرض سے ڈراتی ہوئے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، کہا انہوں نے اے ہماری قوم یقیناً ہم نے سنی ہے کتاب انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بعد، تصدیق کرنی والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہے. یادی الحق، راستہ دکھاتی ہے حق کا، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ، اور سیدھی راہ کی طرف. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم قبول کر لو، بات مانو اللہ کو پکارنے والی کی. وَآمِنُوا بِهِ، اور ایمان لے اللہ پر. یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض. دیکھیں جنات، انہوں نے قرآن کریم سنا اور آن فان میں اپنے قوم کی طرف چلے گئے اور ان کو دعوت دینے لگے، آؤ قرآن سنو، آؤ قرآن سنو. تم نے قرآن سنا، کبھی تم بھی کسی کو دعوت دو گے قرآن کی طرف؟ کیا آؤ قرآن سنو، آؤ قرآن کو سیکھو؟ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری. جنات آج سے پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے قرآن سنا، آن فان میں اپنے قوم کو دعوت دینے لگے، اور تم نے کئی دن تک قرآن سنا. کیا تمہاری ذمہ داری نہیں کہ تم دعوت دو لوگوں کو؟ کیا وہ قرآن سنو؟ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اسی طرح سورہ جن نکالیے ابتدا سے، دلیل نقلی من الجن. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. جنات نے جب قرآن سنا تو کہنے لگی اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب قرآن سنا. یہ کیوں عجباً کہتے ہیں؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، عجباً اسی وجہ سے کہا کہ ساری دنیا تقسیم ہو چکی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہو رہا ہے، غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز اور چڑھاوی دی جاتے ہیں. چین اور جاپان میں مہاتما بدھ کی شکلیں بنائی گئی تھی اور اس کی پوجا پاٹ ہو رہا تھا. ہندوستان میں مہاراجا اور رام چندر سیتا کو لوگ پکارتے تھے، ان کی بتیں بنائی گئی تھی. ایران میں آتش کدے جلائے گئے تھے اور لوگ آگ کے سامنے سے سر بسجود تھے. ملک عرب میں لات منات اور عزا کو لوگ پکارتے تھے. العرب ساری دنیا تقسیم ہو چکی تھی، غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہو رہا تھا.
اور قرآن کریم ایک اللہ کی طرف دعوت دیتی تھی. اسی وجہ سے جنات نے کہا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے پیغمبر کہہ دیجئے وہی بھیجی گئی ہے مجھ کو، یقیناً بات ایسی ہے سنا قرآن ایک جماعت نے جنات کی. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو کہا انہوں نے یقیناً ہم نے سنا ایک عجیب قرآن، یادی الی الرشد فآمنا بہ، راہ دکھاتا ہے اصلاح کی طرف، تو فوراً ایمان لے آئے ہم اس قرآن پر. جنات جو آگ سے پیدا ہوئی ہے اور ایک دفعہ قرآن سنا کہنے لگی فآمنا بہ، ہم نے فوراً اس پر ایمان لایا. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور کبھی بھی ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے. تم نے قرآن کتنے ایام سنا اور اپنے آپ کو مولوی کہتے ہو. مسلمان تم نے زندگی بھر قرآن سنا پھر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو. اور جنات کہنے لگے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یقیناً یہ کہ کہتے ہیں بے وقوف ہمارے رب پر جھوٹ. بے وقوف کس کو کہا؟ اپنے بزرگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بناتی تھی تو ان کو بے وقوف کہنے لگی. دلیل نقلی من الجن، دیکھے جنات انہوں نے بھی قرآن کو سنا اور مان لیا. اسی طرح دلیل نقلی من الکتب سابقہ کہ پرانے زمانے کی کتابوں میں بھی مسئلہ ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 2 وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عنایت کی تھی اور ہم نے اس تورات کو بنی اسرائیل کے لیے موجب ہدایت بنایا اور ان سے کہہ دیا کہ میرے سوا تم کسی کو اپنا کارساز حاجت روا مقرر نہ کرنا. یہ دلیل نقلی من الکتب سابقہ. اسی طرح کبھی کبھار مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے دلائل وحیہ بیان کرتے ہیں. مثلا سورۃ الانبیاء نمبر 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس پر ہم نے وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں، سو میری عبادت کیا کرو. سارے انبیاء جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلہ کی وحی نازل کیا کہ میرے بغیر کوئی حاجات پورا کرنے والا نہیں. دلیل وحی. تو کبھی مسئلے کو ثابت کرتا ہے دلائل عقلیہ کے ساتھ، کبھی نقلیہ اور کبھی وحیہ کے ساتھ. اسی طرح کبھی الحلف اور قسم، یہ مقاصد اربع عالیہ، اثبات التوحید، اثبات الرسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرہ. کیونکہ عرب بھی کہتے فَإِنَّ الْحَقَّ مَقْدَهُ ثَلَاثٌ يَمِينٌ أَوْ لِقَاءٌ أَوْ جَلَاءٌ. یقیناً حق کو ثابت کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں، یا قسم ہے، یا آمنا سامنا ہے، یا صاحب معاملہ ہے. اسی طرح ایک دوسرا شعر کہتا ہے حلفت ولم اترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مطلب. میں نے تمہارے سامنے قسم کھائی اور اللہ تعالی قسم کھائی اور تمہارے لیے کوئی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا انسان کا کوئی اور مقصود نہیں ہوتا. قسم کے مختلف اقسام ہیں. کبھی مقسم بھی جس پر قسم کہا جاتا ہے
جس کا قسم اٹھایا جاتا ہے وہ مالک نفع اور نقصان سمجھتا ہے، جیسا کہ ہم اللہ پہ قسم کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم یہ کام میں نے کیا، مطلب یہ اگر میں نے نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرر پہنچائے۔ یہ قسم اللہ کے بغیر کسی اور کا اٹھانا یہ ناجائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فلیقل لا الہ الا اللہ، جس نے اللہ کی ذات کے بغیر کسی اور پہ قسم کہا تو لا الہ الا اللہ کہے، کیونکہ وہ مشرک بن گیا۔ اور من حلف بغیر اللہ فلیستغفر اللہ، جس نے اللہ کے بغیر کسی اور کی قسم اٹھائی تو استغفار کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں۔ کبھی قسم ترحم کے لیے آتا ہے، جس پہ قسم کہا جاتا ہے یعنی وہ مقسم بھی پر ترحم مراد ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، قسم ہے تمہاری عمر کی، مطلب یہ تمہاری عمر پہ میرا رحمت ہو، مہربانی ہو، إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور کبھی قسم شہادت کے لیے، گواہی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پہ قسم اسی معنی پہ ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، والعادیات سبع ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی حباب کرنے والوں کی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا مراد ہے کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں تو گھوڑے مجھے ضرر نہ پہنچائی؟ نہیں، یا قسم اس معنی پہ نہیں، یا قسم بھی معنی شاہد اور گواہ ہے۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں تمہارا قلم تمہارے قلم پہ میرا قسم ہے کہ تم نے کسی کو جواب نہیں چھوڑا، مطلب یہ کہ تمہارا قلم گواہ ہے، آپ ہمیشہ جواب دے۔ تمہاری تلوار پہ میری قسم، مطلب یہ تمہاری تلوار تمہاری بہادری پہ گواہ ہے۔ تو ادھر معنی یہ والعادیات ضبحا، شاہد گواہ گھوڑے حباب کرنے والے انسان کی ناشکری پہ۔ اسی طرح والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ، زمانہ شاہد کہ انسان تاوان میں، خسارے میں۔ جب دنیا میں آتی تھی تو کوئی چیز نہ تھا، جاتے ہو تو کفن ساتھ لے گیا تو خسارہ نہیں ہے، تو نفع ہے۔ نہیں، دین کے بارے میں آپ نے نقصان اٹھایا، پاک آئی تھی پلید دنیا سے چلے گئے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ شاہد ہے کہ انسان یقیناً تاوان میں ہے۔ اسی طرح والصافات صفا، وصافات صفا، شاہد سب باندھنے والے فرشتے جو سب بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ قسم کرتا ہے، انہیں بطور شاہد پیش کرتے ہیں۔ ملائک شاہد ہے، ملائک گواہ ہے۔ یہ پہلے قسم کی اصول جو مفہوم کے اعتبار سے ہو، فہم کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے ہو، وہ ہم نے بیان کی ہے۔ اسی طرح اسباب النزول جاننا چاہیے، یعنی ایک آیت کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں نزلت فی قضا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیات بس اس کے ساتھ خاص ہے، اس وقت یہ واقعہ ان آیات کا مصداق تھا، اور اب اگر اسی طرح واقعہ ہے تو آیات کا مصداق ہی واقعہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آیت مشرکین کے بارے میں تھے، مکے کے مشرکین کے بارے میں، پھر جنت کی آیت صحابہ کے بارے میں تمہارے لیے کیا رہ گیا؟ نہیں، وہ صفت جس میں آیا یہ آیات ان کے لیے ہے۔ اسباب النزول کا مطلب یہ کبھی کبھار ادخال الہیہ قرآن میں آتا ہے، ایک واقعہ شروع درمیان میں ایک جملہ ایسا آئے گا آیت
کہ تم حیران ہو جائے گی کہ مانا چاہیے. نسخہ لغت میں لکھنے کو کہا جاتا ہے اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ازالے کو کہا جاتا ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ. اور اصطلاح میں ایک حکم کے آخر وقت کا بتانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل کیا تھا، انسانوں کا یہ خیال تھا کہ قیامت تک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا اور اس وقت اس حکم کا انتہا بتا، تو اس حکم کا انتہا بتا دیا. اس کا معنی ناسخ و منسوخ ہو. اسی طرح صورتوں کا آپس میں ربط اور تعلق یہ بھی جاننا چاہیے. سورت کا مقصد اور خلاصہ جاننا چاہیے. سورت کے امتیازات جاننے چاہیے کہ کون سی باتیں جو اس سورت میں ہیں اور دوسری سورتوں میں نہیں. چونکہ کل انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا اور پھر اتوار کو اختتام ہوگی. تو کل انشاءاللہ میں سورتوں کی مناسبت، سورت کی تقسیم، سورت کا خلاصہ، سورت کے امتیازات، اس کی میں تھوڑا سا نشاندہی کر لوں گا. چونکہ یہ دورہ تفسیر عام طور پر علماء کے لیے، ان کے لیے جو اپنے اپنے جگہوں پہ دروس دیتے ہیں، یا ان علماء کے لیے جو فارغ ہوں، عالم ہوں، صرف ان کو طریقہ سکھانے کے لیے کہ درس اسی طریقے سے ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ کل میں سورتوں کے مختصر خلاصے بیان کروں گا، سورت کا ماقبل کے ساتھ ربط، سورت کی ممیزات، سورت کی تقسیم، سورت کا خلاصہ، سورت کا دعویٰ، اور پھر انشاءاللہ جتنے ساتھی